نجم ولی خان، تجربہ صحافت کا 30 سال سے زیادہ، لوگ بلوں سے مر رہے ہیں، غربت سے مر رہے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں نا، آپ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ توڑتے نا۔ بجلی کے معاہدے عمران خان نے کیے تھے۔ چینی کی کتنی ملے ہیں عمران خان کی؟ پوچھے نا عمران خان سے، کس آپ بتا دیں کس پوچھے نا عمران خان سے قیمت کیا ہے۔ میرے ساتھ یہاں میں گڑ کی قیمت پوچھ رہا ہوں، کسان ذیشان میں گڑ کی قیمت پوچھ رہا کی ہوں۔ قیمت نہیں ملی کہ ہماری گورنمنٹ نے ان کسانوں کو بلیک میلر کا نام دیا۔ سچویشن یہ ہے خان صاحب کہ میرا شناختی کارڈ چھوڑ کے ہاں باقی ہر جگہ ہماری CM مریم نواز صاحبہ کی تصویر، پھر پھر آپ کی چیف منسٹر ایک OLX کی 2023 کی پوسٹ اٹھا کر شیئر کرتی ہے کہ ہم نے چنیوٹ میں یہ واش روم لگا دیے۔ مریم موجود ہے، خوراک دینے کے لیے موجود ہے، ایک ماں کے طور پہ موجود ہے، ایک بیٹی کے طور پہ موجود ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جلال پور علی پور، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر 90% پبلک یہ کہے کہ رہنے کے لیے جگہ نہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں، پہننے کو کچھ بھی نہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آتے ہیں 4 توڑے دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کا ڈی سی پتہ کیا کرتا ہے خان صاحب؟ آپ کا ڈی سی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ 6 روٹیاں اینے بھیجیاں نے اینے۔ نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ اس کو پتا ہے کہ اس نے کب کہاں پر کتنا بولنا ہے۔ دونوں باپ بیٹی کا الیکشن جو ہے وہ متنازع ہے۔ 35 پینکچروں والا الزام تھا نا، بعد میں جیب میں ڈال لیا تھا نا۔ 15 کے قریب سیٹیں ہیں جو خود پاکستان تحریک انصاف کی غلط طریقے سے جیتی ہوئی نکلی، واپس ہو گئی۔ نجم ولی خان روز رات کو PTI ختم شد، عمران خان ختم شد کر کے سوتے ہیں، صبح میرا بھائی پھر اٹھتا ہے، PTI پھر کھڑی ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے ذیشان، آپ بچ گئے ہیں۔ آپ جتنے جذباتی ہیں، آپ اگر 9 مئی کو وہاں پر پہنچ جاتے تو میرا بھائی اس وقت یہاں پہ بیٹھا اردو پوائنٹ پہ انٹرویو نہ کر رہا ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو بیچارے نہیں بھی گئے، وہ 9 مئی میں اندر۔ 35,000 سیلری میں آپ نے بل بھی دینا ہے، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے عمران خان صاحب کے دور میں گورنمنٹ کو گرانا چاہتے تھے۔ بلاول صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، یہ سب نکلے تھے مہنگائی مارچ میں۔ کروڑوں لوگ یہاں پر بے روزگار ہو جاتے اگر عمران خان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ مشرف صاحب آئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا نواز شریف سب کھا گیا۔ پھر زرداری صاحب آ گئے، انہوں نے کہا شرف سب کھا گیا، دوبارہ سے بنائیں گے پاکستان۔ پھر نواز شریف صاحب آ گئے، پھر انہوں نے کہا یہ کھا گئے سارے پیپلز پارٹی والے، پھر سے پاکستان کو بنائیں گے۔ پھر عمران خان صاحب آ گئے، پھر انہوں نے کہا یہ دونوں مل کے کھا گئے، پھر سے پاکستان بنائیں گے۔ پھر نواز شریف، مسلم لیگ نون، مریم نواز صاحبہ، پھر یہ سب مل کر کہتے ہیں کہ عمران خان کھا گیا، اب پھر سے مل کر پاکستان بنائیں گے۔ سر کنی کو ویری بننا ہے؟ وہ فلڈ والی جگہ کے اوپر جو ڈوبا ہوا ہے، وہاں پر مریم نواز کا پوسٹر لوگ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو پانی بھی دیا جا رہا ہے، آپ کو واش روم بھی دیا جا رہا ہے۔ ایک مریض کے ساتھ ایک مریض کی پرمیشن ہوتی ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی پہ مریم نواز صاحبہ کی فوٹو لگائی گئی ہے۔ ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے نجم ولی خان صاحب کے پاس کہ PTV میں لگے ہوئے ہیں اور 30 لاکھ روپے تنخواہ؟ میں پرائم ٹائم شو کر رہا تھا سٹی 42 کا، جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا وہ خود تو یار کروڑوں روپے کماتے رہے ہیں۔ نجم علی خان کو چودھری پرویز علائی سے ایک پلاٹ ملا تھا، ایلو پھڑو تھی ساڑھے پر آؤ، میں نے کھولا تو 1000 کے 5 نوٹ تھے۔ ان کا بھی بندہ آیا، وہ بھی کوئی 1000 روپے کے نوٹ مجھے پکڑانے لگا۔ تو اس طرح نا شروع سے ایک عادت پڑ گئی۔ خان صاحب کا فیوچر کیا لگتا ہے؟ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ PTI کا کیا فیوچر ہے؟ یہ میں ایک جرنلسٹ سے پوچھ رہا ہوں، ناٹ اینٹی PTI۔ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے آپ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتے۔ سکندر صاحب کے ہوتے ہوئے PTI کا کچھ بنا؟ نجم ولی خان جناب، تجربہ صحافت کا 30 سال سے زیادہ، بالکل، اور وائرل بھی ہیں آپ۔ اچھا، آپ کی بہت سی چیزیں آپ کی وائرل ہیں، آپ کہتے ہیں تو جی مان لیتا ہوں۔ اس وقت حکومت چل رہی ہے جی، فارم 47، فارم 45، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فارم 45، کچھ لوگ کہتے ہیں فارم 47۔ ٹھیک ہے، حکومت چل رہی ہے، زبردست چل رہی ہے۔ اس سے اچھی کیا چلنی چاہیے؟ کیسے چل رہی ہے؟ کیسے نہیں چل رہی؟ مہنگائی کس دور میں نہیں رہی؟ میں نے جب سے آپ نے ابھی میرے جرنلزم کے تجربے کی بات کی، میں نے آج تک کسی تاجر کو، کسی کسان کو ذیشان یہ کہتے ہوئے نہیں سنا یار اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کار۔ میں نے پرویز مشرف کے دور میں تاجروں کے ساتھ کاروبار کیے، پروگرام کیے، اور وہ روتے تھے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں، نواز شریف کا دور جس کے بارے میں فگرز کہتے ہیں کہ بڑا زبردست دور تھا، اکانومی گرو کر رہی تھی، خوش نہیں تھے۔ میں نے آج تک کبھی کسی تاجر کو، کسی کسان کو، کسی بھی عام آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرتے بھی نہیں دیکھا۔ شاید ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ عوام کا قصور ہے؟ نہیں، عوام کا قصور نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اوورآل ہم ایک ایسی سوسائٹی بن چکے ہوئے ہیں جس میں قناعت نہیں ہے۔ اوورآل بات کروں، اس میں کچھ قصور ہمارے حکمرانوں کا ہے، کچھ قصور ہماری فوج کا ہے، کچھ قصور ہمارے ان لوگوں کا ہے جو امیر ہیں، سب مل جل کے۔
भुगत कौन रहा है? सारी भुगतने उसका नतीजा। 35,000 सैलरी, जी 35,000 सैलरी में आपने बिल भी देना है, ठीक है, आपने खाना भी खाना है। बिल्कुल ठीक है। चीनी का नहीं हो रेट, सकता। चीनी का रेट आपको नहीं हो पता है? सकता ज़ीशान, चीनी का नहीं रेट गुजारा आपको हो पता है? सकता, नहीं चीनी- गुजारा हो हाँ। सकता, नहीं गुजारा हो कौन है सकता। जिम्मेदार? आप कह रहे हैं अच्छा कि चलें, लोग- अब इसका दूसरा पहलू देख लें। मैंने ज़िंदगी में हमेशा ना एक पहलू पे नहीं बात की। आप एक कारोबार करने लगे हैं, आपको वर्कर चाहिए, आप बिज़नेस करने लगे हैं, आपको हुकूमत कहती है कि आपने 35,000 सैलरी देनी है, बंदा आपको 20, इस वक्त बेरोज़गारी है, 20 पे भी मिल रहा है, मिल रहा है, आपको हुकूमत कहती है आपने 35,000 रुपये सैलरी देनी है, और आप ख़ुद जब जमा तफरीक करते हैं कि अगर आप 35,000, 40,000, 50,000 सैलरी देंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, क्या करें? नहीं, दोनों तरफ की बात है ना। हाँ दोनों तरफ की बात ठीक है ना। है, ये वो हुकूमत है हम्म, जिसने इमरान खान साहब के दौर में गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे। अच्छा बिलावल साहब, सही मरीम है। नवाज साहिबा, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब, ये सब निकले थे महंगाई मार्च पे। ठीक है, पेट्रोल का रेट आपको तब का भी पता है। सही है, मुझे नवाज शरीफ के दौर का भी पता है। हाँ ठीक है, ये महंगाई मार्च नहीं फिर ऐसे निकालने करें ना, निकले। अगर आपने इस डिबेट में जाना है तो फिर आप इमरान खान के दौर की क्यों बात करते हैं? आप नवाज शरीफ के दौर की बात करें ना, जब से साजिश शुरू हुई, जब धरने हुए, जब 30 अक्टूबर 2011 का जलसा हुआ, जब उसके बाद इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, उस वक्त तो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था ना। इस तरह तो हम स्टार्ट में जाते जाएंगे तो फिर बहुत दूर नहीं निकल मैं जाएंगे। नहीं किसी हम दौर नहीं में नहीं नहीं शायद हम नहीं इसको नहीं नहीं साबित नहीं कर लें कि नहीं मुफ्त नहीं भी नहीं था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बात की एक हम दो एक tenure की तहरीक बात की। करेंगे। नहीं हम उससे पिछले की क्यों इमरान नहीं खान करेंगे? का दौर था, नून लीग ये कहती थी ये महंगा नहीं दौर है, हम ये आप नवाज शरीफ मानते के हैं दौर कि वो महंगा दौर था? नहीं, हम नवाज शरीफ के दौर की बात क्यों नहीं करेंगे? मैं बताता हूँ, क्योंकि वहां पे डिफेंसिव हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमने ये मान लिया इमरान खान दौर में महंगाई थी, इसलिए हम नवाज शरीफ दौर में जा नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि नून लीग ने ये कहा कि हाँ? इमरान खान का दौर महंगा है, सही है, क्योंकि हमारा दौर सस्ता था। बिल्कुल था। ठीक है, ठीक है। महंगाई मार्च, ठीक। हुकूमत निकालो, सही। इनको साइड पे करो, हम आएंगे, हम ठीक आपको है। सस्ता देंगे। ठीक है, कौन सी एक चीज सस्ती मिली? कोई एक चीज़ इसलिए सस्ती नहीं मिली क्योंकि इमरान खान साहब जाते हुए आईएमएफ के साथ मुआहिदा तोड़कर चले गए। जब वो मुआहिदा तोड़कर गए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुंच गया, पाकिस्तान से डॉलर उड़ने लगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया, ना सिर्फ लोगों का ख़त्म हो गया बल्कि आलमी इदारों का ख़त्म हो गया। और खुदा ना खास्ता इमरान खान मौजूद रहता और शहबाज शरीफ ना आते तो ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। और ज़िशान आप हर डिफ़ॉल्ट को हुक्मरान। ज़िशान डिफ़ॉल्ट को आप बहुत आसान सी चीज़ समझते हैं। आप समझते हैं क्या है डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे? डिफ़ॉल्ट हो जाते तो इस मुल्क के अंदर जिस पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं ना कि 350 रुपये पे चला गया था, अब 250 के आगे पीछे फिर रहा है, ये पेट्रोल आपको 3,000 रुपये लीटर ना मिलता। जिस बिजली की आप बात कर रहे हैं ना, ये यूनिट आपको 40 रुपये का पड़ रहा है, ये यूनिट आपको आपकी प्रोडक्शन 2 घंटे की प्रोडक्शन रह जाती पूरी की पूरी बिजली की। और यहाँ पर लोगों के जितनी टेक्सटाइल मिल्स हैं, जितनी एक्सपोर्ट की, ये करोड़ों लोग यहाँ पर बेरोजगार हो जाते अगर इमरान खान का मंसूबा कामयाब हो जाता। ये उस वक्त नून लीग को नहीं पता था जब वो महंगाई मार्च कर रही थी? नहीं उनको सर, नहीं पता था इख्तियार कि सर ये सारा कुछ हो रहा है? नहीं नहीं उस वक्त सीट चाहिए नहीं थी। उस वक्त नहीं नहीं सिर्फ उस वक्त गिराना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त इमरान खान ने आईएमएफ के साथ चल रहा था। जब उसने देखा कि मेरा इक़्तिदार जा रहा है, उसने ये, मैं लफ्ज़ बहुत गलत इस्तेमाल करने लगा था, रुक गया हूँ, उसने ये हरकत की कि उसने जब पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी आईएमएफ के मुआहिदे के मुताबिक, जब 170 रुपये से 190 रुपये करनी थी, वो वापस 150 और 160 पर ले गया। ठीक है, ये मुआहिदा टूट गया, पाकिस्तान में डॉलर आने बंद हो गए। शेख रशीद कह के गए थे ना, ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गया है इमरान खान, और अगर वो बारूदी सुरंगें फट जाती खुदा ना खास्ता तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर गोल निकलते लोगों के, वो यहाँ पर पोश आबादियों पर हमले करते, यहाँ पर इतने कत्ल गारत होता कि आपको समझ आ जाती। ये करके गया था इमरान खान। जब मुशर्रफ साहब आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ सब खा गया। अच्छा, ठीक है, और उसको भी बनाने में दोबारा पाकिस्तान को वक्त लगा। ठीक है, फिर जरदारी साहब आ गए, सही, उन्होंने कहा पिछली हुकूमतें सब खा गई, मुशर्रफ सब खा गया, सही, दोबारा से बनाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, खप्पे पाकिस्तान का नारा लगा। सही है, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, सही, फिर उन्होंने कहा ये खा गए सारे सही, पीपल्स पार्टी वाले, अच्छा, फिर से पाकिस्तान को बनाएंगे। अच्छा, फिर इमरान खान साहब आ गए, सही, फिर उन्होंने कहा ये दोनों मिलके खा गए, अच्छा, फिर से पाकिस्तान बनाएंगे। ठीक है, फिर नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज साहिबा, फिर ये सब मिलकर कहते हैं कि इमरान खान खा गया, हाँ, अब फिर से मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा। सर किन्नी को वेरी बढ़ना है? देखिए हमारे पास सियासतदान यही है ज़ीशान, हम सियासतदान इंपोर्ट नहीं कर सकते,
ہم فوج امپورٹ نہیں کر سکتے, ہم جوڈیشری امپورٹ نہیں کر سکتے, ہم جرنلسٹ امپورٹ نہیں کر سکتے, میرے اور آپ جیسے ہی ہیں سارے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ ہاں, لیکن جب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, لیکن اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسے جو کچھ ہے یہ ہم ہیں, ایسے ہی چلے گا, یہ ہم ہیں, یہ ہم ہیں. ابھی آپ مجھے نہیں پتا آپ پبلک میں کب نکلے ہیں. اچھا, باہر آپ تھوڑا سا جائیں, میں دیہاتوں ہر والی دور سائڈ پہ جائیں, میں ہر ساؤتھ دور میں پنجاب پبلک میں اس طرف نکلا آپ جائیں, میں ہر دور میں پبلک میں نکلا ہوں. لوگ میں نے اس ہر وقت دور میں غربت سے مر رہے ہیں, لوگ بلوں سے مر رہے ہیں, غربت سے مانگ رہے ہیں. صحیح ہے, آٹا روٹی آئی ایم ایف سے نہیں ہے معاہدہ ان نہیں کے توڑنا پاس, چاہیے تھا نا, آٹا روٹی آئی ایم ایف نہیں سے ہے ان کے معاہدہ پاس. نہیں توڑنا چاہیے تھا نا, آپ کا ڈالر نہ جاتا اتنا اوپر, لوگ ڈالر یہاں سے نہ بھیجتے, آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ توڑتے, آپ کے لیے یہاں پر سروائیول کا مسئلہ نہ بنتا. یہ باتیں اکانومی کی ہیں, میرا خیال ہے کسی اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھیں گے وہ زیادہ بہتر اس کو ایکسپلین کر سکے گا. اب تو خدا کا شکر ہے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی, اب تو آپ کی جو انویسٹر جو ہے اسٹاک مارکیٹ کہاں پہ جا رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ اب آپ کہیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کا عام آدمی سے کیا تعلق, کہیں گے نا, ہاں یہ وہ پرانی ہے, وہ سمجھنا نہیں, میں بتاتا ہوں, مجھے انڈیکسز سمجھ میں آتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کی بھی سمجھ میں آتی ہے, بزنس بھی آ رہا ہے, سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. لوکل ایک جو بندہ محلے میں بیٹھا ہوا ہے, دیہات میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کے آدھے سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہے. تو کس نے بے روزگاری دی ہے؟ 5 برس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہاں پر 5 برس یہاں پر ڈاکٹروں کو جاب نہیں ملی. 3.5 سال عمران خان صاحب رہے, پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال ہو گئے, اس میں جو تباہی آج کی تباہی کتنا وقت ہو گیا. تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو نکال دیں, ذیشان مسلم لیگ نون کی حکومت کو نکال دیں, تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ یہ میٹروز, یہ موٹر ویز, یہ ایئرپورٹ, یہ سارے کے سارے دیے کس نے ہیں؟ مسلم لیگ نون نہیں دیے ہوئے ہیں. آج جہاں پر آج جس بنیاد پر آپ پاکستان کے سنتے جائیں, آپ جس روٹی نہیں ہے یار, یہ تو ہر دور میں کس کے پاس روٹی نہیں ہے, کس کے پاس روٹی نہیں ہے؟ آپ میرے ساتھ چلیں, کبھی میں آپ کو لاہور میں ہی لے کر چلتا ہوں. میں ان کو روٹی دینے کے لیے اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود. پھر میں کہتا ہوں یار نہ کرتے نا, بلوں کے لیے رونا ہی پڑے گا نا. جب آپ کی بجلی اتنی مہنگی بنے گی تو بلوں پہ یار ذیشان رونا نہیں ہے تو اور کیا کر رہا ہے یہ جو آپ پھر میں کہتا ہوں نا, آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ توڑتے نا. بجلی کے معاہدے عمران خان نے کیے تھے یہ سارے. جی ہاں, آپ کو پتا ہے 2019 میں یہ معاہدے, یہ 2000 آپ کو پتا ہے سب سے مہنگا یونٹ 750 روپے کا یونٹ کس نے بیچا؟ عمران خان کے رزاق داؤد نے بیچا بھائی. عمران خان کے رزاق جی 2019 میں رینیو ہوئے ہیں سارے کے سارے. اس سے پہلے سارے ہم بجلی مہنگی ہوتے آ رہے ہیں, ہم تو پہلے دن سے قرض بار ہوتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے تو نواز شریف کے دور میں بھائی 16 روپے کا, 15 روپے کا, 20 روپے کا یونٹ تھا. آج کی تاریخ تک آئی پی پی رزاق داؤد بہت سالوں سے کینسل بھی ہوئے ہیں معاہدے. چینی کا دیکھ لیں, کتنے معاہدے کینسل بھی ہوئے ہیں. دیکھ لیں چینی کی کتنی ملے ہیں عمران خان کی. عمران خان کی ایک ہی مل تھی. چینی کی کون سی؟ عمران خان کی صرف ایک ہی مل تھی, جس اس مل سے اس نے, سن لیجئے نا, عمران خان کی ایک ہی مل تھی. عمران خان کی ایک ہی مل تھی, اور وہ تھی جس کے ساتھ اس نے بنی گالا بنا لیا. آپ مجھے بتائیں عمران خان کا بزنس کیا ہے, کاروبار کیا ہے؟ وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کروڑ پتی سے ارب پتی کیسے بن گیا؟ کیا ہے عمران خان کا بزنس؟ آج بھی کسی عمران خان کا بزنس بتائیں. بیٹھ جائے عمران خان, او نہیں یار, کرنے والی باتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پھر کہاں بیٹھ جائے؟ بٹھا لیں اس کو تو کتنی برانڈز کی آفر ہوتی ہیں, کتنی اس کو پروڈکٹس کی آفر ہوتی ہیں. یار وہ تو کہتا تھا میرا تو, یار نہ کرے ذیشان, وہ تو کہتا تھا میرا 2 لاکھ کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, یہی کہتا تھا نا. کہاں سے آفرز ہوتی ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اس کا بزنس کیا ہے؟ چھوڑ دیں ساری چیزیں, چھوڑ دیں. بزنس کیا ہے؟ میں اس کے اوپر آتا ہوں. بزنس کیا ہے اس کا؟ نہیں پہلے اس پہ آ رہے, نہیں چھوڑیں یار سب چیزیں. عمران خان کی بزنس نہیں, عمران خان کا بزنس کیا ہے سر؟ بنی گالا کہاں سے بنا؟ بنی گالا کہاں سے بنا؟ لاہور میں بم پروف گھر کیسے بنا؟ لاہور میں بم پروف گھر کیسے بنا؟ کس نے بنا کر دیا؟ پوچھے نا عمران خان سے, آپ بتا دیں کس نے پوچھے نا عمران خان سے. عمران خان جیل میں ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں کیوں, جب وہ باہر آئیں گے میں پوچھوں گا ان سے, آپ بتا دیں. سر چھوڑ دیں اس بات کو, چھوڑ دیں اس بات کو. لیتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ عمران خان کو بم پروف گھر کس نے بنا کے دیا؟ کس نے بنا کر دیا؟ کس نے بنا کے دیا؟ جب خان صاحب آئیں گے میں ضرور پوچھوں گا آپ سے. پوچھا نا, پھر جب پوچھیں گے نا مجھے بتا دیجیے گا. سر مجھے پتا ہی نہیں ہے کس نے بنا کے دیا. کوئی کرپٹ آدمی ہے, کوئی کرپٹ آدمی ہے, کسی نے بنا دیا ہوگا. جس کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تھا اس نے لاہور میں بم پروف گھر بنا دیا. نہ کرے یار, نہ کرے. ذیشان
ذیشان کہاں نام نہیں لیا جا رہا ذیشان کہاں تک جاؤ گے؟ پھر تم تہریان کو دفاع کرو گے، چلے تہریان کا دفاع کرو گے، اس کے بعد ہم دیکھیں نہ کرو یار، دیکھیں میں بتاتا بھائی نہ کریں ایسے. اس میں نا دیکھیں پھر کس کس گند کی، کس کس غلاظت کا، کس کس غلاظت کا دفاع کریں گے آپ؟ خان صاحب پھر اس ٹاپک کے اندر وہ بھی آ جائیں گے، کس پولیس والے کی کس کی شادی، کس کی بیوی کے کس نے پکڑ. نہیں، میں تو صرف وہ چیزیں جو عدالتوں میں ہیں، جو چیزیں عدالتوں میں ہیں آپ ضرور بات کیجیے گا. اچھا میں نہیں اس پہ عام بندے کنکلوڈ کرتے ہیں، اس پہ واپس اس کو کنکلوڈ کر لیں، اس پہ کنکلوڈ کر لیں. کیا عمران خان صاحب کی کوئی شوگر مل، چینی مل، سٹیل مل ہے؟ عوام کے پاس آٹا نہیں ہے، عوام کے پاس چینی نہیں ہے. یہ دونوں، وہ ارب پتی کیسے بن گیا؟ یہ دونوں جو ہیں وہ ارب پتی کیسے بن گیا؟ اس کے اوپر کیس کریں. تو کر رہے ہیں نا، چل رہے ہیں نا، نکلے ہیں نا، چل رہے ہیں نا. شوگر مل، چینی مہنگی ہو گئی، کون ذمہ دار؟ حکومت ذمہ دار ہے. انہی کی ہے شوگر مل ساری. نہیں، حکومت کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، حکومت کو ایکسپورٹ کی اجازت ساری دنیا کرتی ہے. شہباز شریف نے کی ہیں، شہباز شریف نے کی ہیں. اور چینی کے اوپر جتنا ٹیکس لگا، چینی کی جو ایکسپورٹ کے حوالے سے، اور چینی کے اٹھا کے باہر بھیج دی. اور یار کیسے 100 روپے والی چینی، کیسے 100 روپے والے؟ مجھے ایک بات بتائیں، واپس پھر عوام کو سر یہ ہر دور میں ہوتا رہا نا، اور نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں ہوتا رہا تو اس دور میں یہ جائز نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کا ریگولیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات، آپ کو چینی تو نظر آتی ہے، گڑ کی کیا قیمت ہے؟ کہاں سے نکلتی ہے گڑ کی؟ کیا قیمت ہے؟ کسان کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. گڑ کی قیمت کیا ہے؟ میرے ساتھ یار میں گڑ کی قیمت پوچھ رہا ہوں. کسان ذیشان میں گڑ کی قیمت پوچھ رہا ہوں. کی قیمت نہیں ملی. ذیشان میں گڑ کی قیمت پوچھ رہا ہوں. فی کلو قیمت پوچھ رہا ہوں. کی قیمت چینی کی قیمت سے زیادہ ہوگی. زیادہ ہے نا، ڈبل ہے اس وقت، ڈبل ہے اس وقت. کیوں ہے؟ میں نے کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں. نہیں، ہاں جی، نہیں، ہاں جی، ہم سب ایک جیسے ہیں. کیونکہ ہماری ہمارے ان کسانوں کو بلیک میلر کا نام دیا. نہیں، کوئی بلیک میلر کا نام نہیں دیا. اب وہ اگانا ہی نہیں چاہتا. یار میری بات سنیں یار، یہ پھر ایک سمپل سا سوال ہے. اچھا چلیں آگے مہنگائی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں آنی ہے، بالکل آنی ہے. سیلاب آیا ہے آپ کا کسان سے، کیونکہ وہ بلیک میلر تھا. نہیں اس وجہ سے نہیں لی، نہیں اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں لی. وہ بھی گندم جو رکھ کے بیٹھا تھا وہ اڑ گئی، جو پاسکو کے پاس بچی ہوئی تھی وہ بہ گئی. اچھا، باقی لی نہیں. کہاں سے آئے گی گندم؟ اچھا چلیں، اگر آپ نے اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ تو غریب بندے کو اچھا یار اگر گزارا کرو. اچھا چلیں، اگر آپ نے اپنا موقف بیان کرنا ہے تو آپ کر لیں. میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. نہیں آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے. نہیں آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے. آگے کیا ہوگا؟ آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے. میں سر اب خاموش ہوں. نہیں آپ سننا چاہیں گے تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے یہ جو گندم والا ایشو ہے نا، یہ عمران خان کے دور میں یہ سجیشن آئی تھی کہ سرکاری خریداری بند کر دی جائے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے لیے حکومت ایک لمبا قرض لیتی ہے، بینکوں سے قرض لیتی ہے. اس کے بعد وہ گندم جو ہے محکمہ خوراک کے گوداموں میں سٹور ہوتی ہے، وہاں پر لاکھوں کروڑوں کی گندم وہاں پر ضائع ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس پر بہت بڑا سود دینا پڑتا ہے. یہ سجیشن بہت پرانی تھی کہ آپ اس کو اوپن مارکیٹ پر لے جائیں. اب اس کے پلس بھی ہیں، اس کے مائنس بھی ہیں. ابھی جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے بینکوں کا قرض مائنس کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے گندم کی خریداری کو اوپن مارکیٹ میں لے گئے. اس سے وقتی طور پر کسان کو نقصان ہوا، لیکن کسان کو اس وقت فائدہ بھی تو ہوا تھا نا، جب محسن نقوی کے دور میں 4700 روپے پہ لے گئے تھے نا. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو میرے شہر کے غریب مزدور کا خیال نہیں آیا تھا؟ بھی بولے تھے اس وقت خیال نہیں آیا تھا. یعنی کہ اگر کسان لے جائے 4700 یعنی کہ 2200 روپے والی گندم جو ہے وہ 4700 کی کسان بیچ دے. اور جب یہاں پر جب شارٹیج ہوئی تھی نا، جب مسئلہ بنا تھا، تو کسانوں نے گندم چھپا لی تھی، حکومت چھاپے مار کے نکال رہی تھی. یار یہ سب ہم ایک جیسے ہیں نہ کرو، میں بار بار کہتا ہوں سب ایک جیسے ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ ابھی جو سچویشن بنے گی، سچویشن یہ ہے خان صاحب کہ میرا شناختی کارڈ چھوڑ کے باقی ہر جگہ ہماری سی ایم مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے. اچھا، کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت سیلاب کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے دینے پڑ رہے ہیں. نمبر ایک چیز، وہ فلڈ والی جگہ کے اوپر جو ڈوبا ہوا ہے وہاں پر مریم نواز کا پوسٹر لوگ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو پانی بھی دیا جا رہا ہے، آپ کو واش روم بھی دیا جا رہا ہے.
ایک تو چیز دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. دیا جا رہا پھر ہے نا. آپ کی چیف منسٹر دیا جا رہا ہے ایک نا. OLX کی 2023 کی پوسٹ اٹھا کر شیئر کرتی ہے کہ ہم نے چنیوٹ میں یہ واش روم لگا دیے. پوسٹ کو میں کیا کروڑوں روپے پبلسٹی کے اوپر لگا رہے ہیں عوام کے لیے. آپ دیکھیں پیسہ نہیں ہے, گندم کے لیے ہمارے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا, رکھنے کی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس. اگر آپ بزدار کی جو ہے ایڈمنسٹریشن کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو بزدار مبارک کر دے. آپ کو مریم نواز کی ایڈمنسٹریشن پسند نہیں آ رہی نا. نہیں بہت اچھی ہے. اللہ نہیں میں بتا رہا ہوں میرے شناختی کارڈ کے علاوہ ہر جگہ مریم صاحبہ کی فوٹو ہے, کیونکہ مریم ہر جگہ پہ موجود ہے. ہسپتال مریم ہر جگہ پہ موجود ہے. مریم وہ نہیں ہے. مریم وہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئٹہ میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ کا وزیر اعظم ان ہزارہ برادری کے لوگوں کو بلیک میلر کہہ رہا ہے کہ یہ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مریم موجود ہے, یہ ہر جگہ پہ لوگوں کو خوراک دینے کے لیے موجود ہے. ایک ماں کے طور پہ موجود ہے, ایک بیٹی کے طور پہ موجود ہے. اس لیے آپ کو مریم نظر آ رہی ہے, مریم تکلیف دے رہی ہے کیونکہ یہ موجود ہے, کام کر رہی ہے. اگر یہ کام نہ کر رہی ہوتی تو پھر سب ٹھیک تھا. آپ اور میں پروگرام بناتے ہیں, میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جلال پور علی پور. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر وہاں پر 90% پبلک یہ کہے کہ رہنے کے لیے جگہ نہیں, کھانے کو کچھ بھی نہیں, پہننے کو کچھ بھی نہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آتے ہیں 4 توڑے دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. ایک منٹ یہاں رک جانا. آتے ہیں 4 توڑے دیتے ہیں. ان سے بہت بہتر ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, یہ گنڈا پور والی طریقوں سے نا بہت بہتر ہے. 22 گاڑیوں کا بہت قافلہ بہتر لے ہے جا کر سر موجود ہونا. سر توڑے دینا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ہزاروں کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں 4 دے دیے, بہت ہے. آپ کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, میں آپ کے پاس آتا ہی نہیں ہوں, میں اچھا ہوں یا وہ ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ آپ کو اعتراض کیا ہے یار؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اعتراض یہ ہے کہ وہ آ کیوں رہے ہیں, وہ لوگوں کے, آپ کو اعتراض یہ ہے کہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم کیوں رکھا جا رہا ہے, آپ کو اعتراض یہ ہے کہ لوگوں کے آنسو کیوں پہنچے جا رہے ہیں, آپ کو اعتراض یہ ہے کہ وہاں پر پہنچے جا رہے ہیں, کرنے کیا جا رہے ہیں یار, جانے تو یار, یعنی کہ آپ چلو یار آپ کو بزدار مبارک, ٹھیک ہے, بزدار لے آؤ یار. ہاسپٹل میں ٹیکے لے ہیں, ہاسپٹل میں گوگی یاد آ رہی ہے. ہاسپٹل میں ایک مریض کے ساتھ کتنے مریض بیٹھ سکتے ہیں ہاسپٹل میں؟ ایک مریض کے ساتھ ایک مریض کی پرمیشن ہوتی ہے. ایسے ہی ہے میرے خیال میں ہاسپٹل کے اندر نارملی. اچھا پھر یہ بات بتانے کے لیے بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی پہ مریم نواز صاحبہ کی فوٹو لگائی گئی ہے. یار کیوں جیلس ہو اتنے؟ اگر کوئی چیزیں ہو رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, برداشت کر لیں یار. کوئی نہیں, بزدار آ جائے گا پھر. اگر پاکستان کی بدقسمتی ہوئی آ جائے گا پھر, وہ ٹرین ہو جائے گا. مجھے غلط, اچھا لگایا جا رہا ہے. اچھا سوال کریں آپ, پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. عوام کا پیسہ ذاتی تشہیر پہ لگایا جا رہا ہے, عوام کے لیے نہیں. مجھے پتہ کیا غلط لگتا ہے کہ عمران خان کے ڈبے کے اوپر, یار سوال تو جواب تو آپ کا ذیشان جواب کرتا ہے. خان صاحب آپ کا ڈی سی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 6 روٹیاں انہیں بھیجیاں نے انہیں. آپ تقریر کر لیں. میرا ایک سوال ہے, میں نے آپ سے پوچھ لیا خان صاحب. یہی تھی یار, میں تو جواب دینے کی کوشش نہیں, آپ دے جواب. میرا سوال مکمل ہوگا, آپ جواب دیں. چلیں سوال مکمل. میرا سوال مکمل ہو گیا کہ جی ذاتی تشہیر کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ مجھے یہ غلط نہیں لگتا. فوٹو آپ نے کہا کہ مجھے غلط نہیں لگتا. ایک مریض بیٹھے گا اس کے لیے فوٹو. آپ نے کہا مجھے یہ غلط, 6 روٹیاں. آپ نے کہا کہ مجھے یہ غلط نہیں لگتا. مجھے پتا کیا غلط لگتا ہے کہ کوئی کام نہ کرے, ٹھیک ہے. صبح 11-12 بجے اٹھے, آ کے پرائم منسٹر ہاؤس آئے اور شام کو واپس چلا جائے. آدھے سے زیادہ جو پاکستان ہے پنجاب, وہ ایک گدھے کے حوالے کر دیا جائے. مجھے یہ غلط لگتا ہے. مجھے جو ہے کام کرنا غلط نہیں لگتا. مجھے کام کرنا غلط نہیں لگتا. مجھے جو بندہ کام کر رہا ہو, میں جو لوگوں کی مدد کر رہا ہو, مجھے دل کرتا ہے اسے سلام کروں, اس کو اپریشیٹ کروں. مجھے کام کرنا غلط نہیں لگتا. آپ کام کریں, اس کی تشہیر کریں, آپ کا حق ہے, آپ سیاستدان ہیں, لیکن کام کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہاں پر ٹرین ہو رہا ہوں. جیب میں سے لگا رہے ہیں کیا؟ پہلے جیب سے کیا, اس سے پہلے جو کچھ یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا, کیا رکھ کر کہیں کہ اتنی تشہیر پہلے ہوئی ہے. سر آپ کام کریں, تشہیر کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ یہاں پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ پہلے اتنی تشہیر ہوئی ہے. خدا کی قسم ذیشان, کام کرو, تشہیر کرو, کام کرو, تشہیر کرو, کام کرو. تو آ رہا ہے نا بھائی, آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, چھوٹے سے بالکل معصوم سے. نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ جیت کر, الیکشن جیت کر بھی خاموش ہیں. نواز شریف ایک نا تدبر والا
مدبر آدمی ہے. اتنے فخر سے الیکشن وہ جیتے. وہ جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ اسٹیٹس مین کیا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس نے کب کہاں پر کتنا بولنا ہے. وہ جہاں پہ اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بولتا ہے. یہ دیکھیں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بولنا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے کہاں پر نہیں بولنا. اچھا ایک پرسیپشن آپ کے سامنے رکھ دوں جو عام ہے ان کے بارے میں. نہیں آپ کی رائے ہے. نہیں وہ میری رائے نہیں, سوشل کے اوپر بھی لوگ یہ کہتے ہیں, میں یوتھیوں کی رائے پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا کہا گیا. اچھا. وہ بچارے آئے. اچھا. پھر انہوں نے گندی کی, انہوں نے الیکشن دا بہانہ بنا کے. اچھا. اب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بول, اس وقت وزیر اعظم کون ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے. شہباز شریف کون ہے؟ شہباز شریف کون ہے؟ شہباز شریف میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں نواز شریف کے جتنا کوئی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا. پنجاب کی وزیر اعلیٰ کون ہے؟ مریم نواز ہیں. ایک وفادار بیٹی, ایک تابع دار بیٹی, ایک ایسی بیٹی جس پر فخر کیا جا سکے. دونوں باپ بیٹی کا الیکشن جو ہے وہ متنازع ہے. وہ تو آج تک یوتھیوں نے کوئی الیکشن مانا ہی نہیں. وہ تو اپنا جیتا ہوا الیکشن نہیں مانتے تو باقیوں کیا ہے. اور باقی رہ گئے متنازع الیکشن. تو پاکستان کی تاریخ کا آپ کون سا الیکشن ہے جو متنازع نہیں ہے؟ اچھا ایک اور سوال. 35 پینکچروں والا الزام تھا نا, بعد میں جیب میں ڈال لیا تھا نا, وہ میرا سیاسی الزام تھا. ٹھیک ہے, یہ فارم 45-47 بھی وہی کچھ ہے, ثابت کچھ نہیں ہوا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جتنے ٹریبونل میں کیس گئے الیکشن کے بعد, آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی شروع میں اکٹھے کمپین کر رہے تھے. تقریباً 15 کے قریب سیٹیں ہیں جو خود پاکستان تحریک انصاف کی غلط طریقے سے جیتی ہوئی نکلی, واپس ہو گئی. اچھا ہاں جی واپس ہو گئی. ہاں ہو گئی. سکندر صاحب کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کا کچھ بنا یار میری بات سنیں, عمران خان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کا بننا ہے, پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے بننا ہے کچھ. آپ اپنا سوال پورا کر لیں. ہاں محسن نقوی صاحب, سکندر سلطان, پوری ایک نیکسس بٹھایا گیا. اچھا. ایک پارٹی کو بند کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نجم ولی خان روز رات کو پی ٹی آئی ختم شد, عمران خان ختم شد کر کے سوتے ہیں. صبح میرا بھائی پھر اٹھتا ہے, پی ٹی آئی پھر کھڑی ہوتی ہے. کہاں کھڑی ہے؟ نہیں ہوتی. کہاں کھڑی ہے؟ وہیں کھڑی ہے. کہاں کھڑی ہے؟ جہاں تھی وہ, جہاں پہ وہ یار سوشل میڈیا پہ کھڑی تھی. اور سوشل میڈیا پہ بھی جو کچھ کہا جا رہا ہے میں تو اس کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے اس کو رہنے دیں آپ. میں وزیر سالار اور صنم کی باتوں پہ کیا جاؤں, چھوڑ دیں آپ اس کو. نمبر 1 آپ اپنے بنیادی سوال پہ آ جائیں جو آپ نے کہا تھا کہ کیا نہیں, اس سے پہلے یار آپ کو اپنا سوال, ذیشان اپنے سوال پہ تو یاد رکھو نا. آپ نے پہلے کہا کہ کیا سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے, فلاں کے ہوتے ہوئے, فلاں کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی اٹھ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سوال تھا نا. عمران خان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی نہیں اٹھ سکتی. میرے خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کا خاص طور پہ 9 مئی کے بعد کوئی مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ختم ہو گئی. 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک کارکن حیدر مجید وہ رہا ہوتا ہے. اچھا. اور عام سا کارکن. اچھا. وہ رہا ہوتا ہے اور یہ بقول آپ کے ختم شد پارٹی پوری لاہور پولیس کی دوڑیں لگوا دیتی ہے کارکن کو ریسیو کرنے کے لیے جتنی عوام نکلتی ہے. کیسے ختم شد ہو یار؟ یہ تو لاہور کے آپ نے ڈان دیکھے ہوئے, مافیاز دیکھے ہوئے, دوڑیں تو وہ بھی لگوا دیتے ہیں. اس میں کیا کمال ہے؟ نواز شریف کیوں نہیں اکٹھے کر سکتے تھے؟ نواز شریف اتنا بیوقوف, نواز شریف اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اپنے کارکنوں کو یار اتنے منحوس آدمی کی وکالت کر رہے ہیں آپ. یار وکالت نہیں کر رہا, آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ مقدمہ لڑ رہے ہیں یار اس کا. وہ اتنے منحوس یار, اپنے خدا کا شکر ہے ذیشان آپ بچ گئے ہیں. آپ جتنے جذباتی ہیں, آپ اگر 9 مئی کو وہاں پر پہنچ جاتے تو میرا بھائی اس وقت یہاں پہ بیٹھا اردو پوائنٹ پہ انٹرویو نہ کر رہا ہوتا. اس سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو بیچارے نہیں بھی گئے, وہ 9 مئی میں اندر. نہیں ایسا نہیں ہے, ثبوت کے ساتھ ایسا کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. اب جب 9 کوئی مئی ایسا چھڑی گیا, کوئی ایسا نہیں ہے, 9 مئی چھڑی گیا, کوئی ایسا نہیں ہے. یہ جن کو معافی مل گئی, ہاں جی ٹھیک ہے, جنہوں نے معافی مانگی, ہاں مانگ لی, وہاں پر معافی ہو گئی. جنہوں نے نہیں مانگی وہاں پر کمپرومائز نہیں ہوا. بالکل بات صرف معافی کی ہے, بات شاید اصلاح کی بھی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں اگر آپ معافی مانگیں گے. پریس کانفرنس کر دی وہ چھوٹ گیا, تو آپ نے کہہ دیا نا کہ ہم اس قسم کی حرکتیں دوبارہ نہیں کریں گے. اور جو شیطان کی طرح اکڑ گیا, شیطان کی طرح ڈٹ گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ لعین ہی ٹھہرا نا, ملعون ہی ٹھہرا. سپریم کورٹ والا حملہ یاد ہے, اس میں سزائیں ہو گئی تھیں, آپ کو پتہ ہے؟
آپ کو پتہ ہے؟ نہیں آپ بھاگتے کیوں ہو یار؟ بھاگتے کیوں ہو؟ اس پہ سزائیں ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ اختر رسول، طارق عزیز، میاں منیر، وہ پنڈی والے کیا تھے مجھے یاد نہیں ان کا، انہوں نے سزائیں بھگتی تھیں. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو ان ناموں کا پتہ ہے؟ نہیں مجھے ان ناموں کا نہیں. اختر رسول لاہور کے پریزیڈنٹ تھے، طارق عزیز وہ جو نیلام گھر وہ والے تھے، میاں منیر لاہور کے ایم این اے رہے، اور یہ سارے کے سارے بعد میں کاف لیگ میں سزائیں ہوئی تھیں ان کو. ایک پنڈی کے تھے، ان کا مجھے یاد نہیں. آپ کے بارے میں جو نارمل پرسیپشن ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اینٹی پی ٹی آئی ہے. میں ہوں. ٹھیک ہے، آپ اینٹی پی مجھے ٹی خان صاحب آئی اچھے نہیں لگتے، اور آپ پی ایم ایل این آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. میں صرف میرا وہ ہاں، آپ کو پی ایم ایل این آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. خان صاحب کا فیوچر کیا لگتا ہے؟ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے؟ یہ میں ایک جرنلسٹ سے پوچھ رہا ہوں، ناٹ اینٹی پی ٹی آئی پرسن سے. ایز اے جرنلسٹ، کمپلیٹلی نیوٹرل جرنلسٹ، خان صاحب کا فیوچر کیا ہے اور پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے؟ مجھے 9 مشکل امتحان ہے، میں نے پہلے کہہ دیا. ہاں 9 مئی کے بعد مجھے خان صاحب کا فیوچر جو ہے بہت ہی تاریک نظر آتا ہے. اگر وہ 9 مئی نہ کرتے تو شاید ان کی واپسی ہو جاتی. اس سے پہلے سیاستدانوں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی واپسی ہوئی ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے میں جس جگہ پر لے کر چلے گئے ہیں، میرا خیال ہے شاید دوبارہ افہام و تفہیم نہ ہو سکے. نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہی. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، وہ ہے خان صاحب کی عمر اور خان صاحب کی اولاد. دیکھیں بھٹو صاحب کی بیٹی نے ان کی جدوجہد کو آگے بڑھایا، ٹھیک ہے. آپ مریم نواز کو تنقید کریں، جو بھی کریں، اپنے باپ کی سیاست کو اب وہ لے کر آگے چل رہی ہے. مجھے سیاست پہ نہیں ہے اعتراض. چلیں ٹھیک ہے. خان صاحب کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ قانون فطرت ہے. خان صاحب بیمار ہوتے ہیں، خان صاحب انتقال کر جاتے ہیں، جانا تو سب نہیں ہے. اس کے بعد نا پاکستان تحریک انصاف میں اتنے دھڑے بنیں گے اور یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو چلانا کس نے ہے. ابھی تو بشرا اور علیمہ کی لڑائی چل رہی ہے نا. آپ صرف پنجاب میں ہی آ جائیں، چودھری پرویز الہی اپنا شیئر لیں گے، اس وقت مرکزی صدر ہیں. ہاں انتظار میں ہوں گے. شاہ محمود قریشی اپنا شیئر لیں گے. یہاں پر حماد جو ہے وہ اپنا، اس نے بھی بڑی مار کھائی ہے، بڑی مشکل کاٹی ہے. حماد اپنا شیئر لے گا، اور اس سے کہیں زیادہ مصیبت تو خیبر پختونخوا میں پڑے گی. اور وہاں پر جتنے، تو مجھے نا آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خان صاحب جس جگہ پر لے کر، میں نے آپ شروع میں عام طرح جذباتی جس وقت گفتگو کر رہے تھے، خان صاحب جس جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر چلے گئے ہیں نا، وہ بہت بڑی خطرناک جگہ ہے. کوئی اس کو صحیح سمجھے یا کوئی اس کو اچھا سمجھے یا کوئی اس کو برا سمجھے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے آپ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتے. ہمیشہ پاکستان میں گورنمنٹ میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی آنا لازمی ہے. آج تک تو ایسا ہی ہوا ہے اور یہی آگے بھی ہوگا. میرا خیال ہے پھر آپ میرے تجزیے سے شاید اتفاق نہ کریں، خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا کلچ، اس کا جو قبضہ تھا، وہ اتنا سخت کر دیا دونوں صورتوں میں. پہلے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کر اور اس کے بعد 9 مئی کر کے، کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا پاکستان جو ہے آنے والے وقتوں میں شاید چین، ایران اور افغانستان جیسی پولیٹکس کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، اس جب اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ بدلتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بہت بڑی ہے، ایک ادارے کی لیڈرشپ بدلتی ہے تو پھر پالیسی بدل جاتی ہے. کیونکہ پالیسی تو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ کل کیا ہو جائے مجھے نہیں پتا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب نے آئینی اور قانونی طور پر ایک ایکسٹینشن کا بل دے دیا. پہلے بھی ایکسٹینشنز ہوتی رہیں، اب ذرا ٹیکنیکلی دیکھیے گا. اس کے بعد شہباز شریف حکومت نے جو ترامیم کی ہیں اس میں مدت 5 سال ہو گئی، 2027 تک تو جنرل اسمبلی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دیتے رہے 2017 تک، 2027 تک، 27 تک، 2 سال اور، نومبر 2027 تک. اس کے بعد عمران خان صاحب کا بنایا ہوا قانون کہتا ہے کہ آپ ایک مدت کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. 27 میں جب 5 جمع کرتا ہوں تو وہ 2032 نومبر بنتا ہے. اچھی خاصی مدت ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. ہاں 7 سال ابھی اس میں رہتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو مطلب تب تک آتا ہوا نظر نہیں آتا پی ٹی آئی کو. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد بھی
5 سال اور آ جائیں گے. نہیں اس کے بعد بھی جو بندہ آئے گا وہ شاید 9 مئی کرنے والوں کو راستہ نہ دے. دیکھیں یہ اداروں کے جو تعصب ہوتے ہیں نا, جو ادارہ جاتی تعصب ہوتے ہیں, یہ بڑے گہرے ہوتے ہیں. باقی ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی. عمران خان صاحب جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی معاملات میں سے ہٹ جائے, یہ غلط ہے مطالبہ ان کا. درست ہے, اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ ہٹی تھی تو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی نا. اسٹیبلشمنٹ نے اپنی چھتری ختم کی, جو زبردستی کے اتحادی بنائے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے پیچھے. یہ کہتی ہے کہ وہ چھتری وہاں سے لے کر انہوں نے نون لیگ کے نہیں, وہ دیکھیں تشریح کی بات ہے نا, آپ نے اپنی تشریح کر دی یا میری تشریح سن لیں یا اپنی تشریح کر لیں. دیکھیں یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی, ایک پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی کوئی 3 سال پہلے 2 سال پہلے. اس میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ بریگیڈیئر لیول پہ یہ فیصلہ ہوا مشاورت کے بعد کہ ہم نے اب سیاست میں حصہ نہیں لینا. اب مجھے بتائیں آپ, ٹھیک ہے آپ کو قاضی فائزی صاحب پہ بڑا طنز بھی کریں گے, آپ کرتے ہوں گے, کر سکتے ہیں, مجھے پتہ ہے. جی ایک بندہ لینڈ کرتا ہے اس کو فوراً انصاف ملنا چاہیے. جی میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. ہاں میں روٹی کو چوچی کہتا ہوں نا. ہاں اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. آپ کے ساتھ نہیں اچھا آگے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جب لینڈ. اچھا خیر جی, وہ ایک فیصلہ ہوا کہ فوج جو ہے, اس کے بعد آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ فیصلے لکھ کے آ رہے ہیں, کسی نے پکڑا تو نہیں جس طرح پہلے کرنل لیاقت چلایا کرتا تھا. فیصلے اب بالکل غیر جانبدار ہو رہے ہیں, میرا تو یہی خیال ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس کو بھی جو ہے وہ جیت کر آئی ہے الیکشن 100%, اور اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہے 100%. ٹھیک ہے. چھوٹی کو چوچی پھر میں بھی نہ کہوں. نہ کہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجم ولی خان صاحب کے اوپر جو خوشحالی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ نون لیگ کے دور میں آئی. اچھا, وہ ریلوے کا ہو ٹینیور, پھر پی ٹی وی کا ہو, پھر پی ٹی وی کا ہو. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے نجم ولی خان صاحب کے پاس کہ پی ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں, اور کچھ کا تو یہ کہنا ہے کہ 30 لاکھ روپے تنخواہ ہے. نہیں 30 لاکھ تو نہیں ہے, 30 لاکھ میں آٹو آ جاتی ہے. اس سے آدھی اور اس سے بھی بہت کم ہے. آدھی سے بھی کم ہے, آدھی سے بھی بہت کم, 15 لاکھ سے بھی کم ہے, اس سے بھی کہیں کم ہے, 10 لاکھ سے بھی کم ہے, اس وقت 10 لاکھ سے بھی کم ہے. مہنگائی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, جو بجٹ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں شاید جو. اچھا جب مجھے پتہ لگا میں کہا سننے کو کیا تنخواہ نہیں اچھی, پھر میرے پاس 10 لاکھ بھی نہیں ہے, پھر میرے پاس پیچھے یہ 6 سال پرانی گاڑی نہ ہوتی میرے پاس نا, اگر 30 لاکھ. اچھا چلیں آ جائیں کہ پہلے ریل مجھے ایک بات بتائیں, پھر پی ٹی وی, پھر نیو بھی ماشاءاللہ. ہاں ضرور پوچھیے گا. وہ کہتے ہیں ہم بڑے بے روزگار گھوم رہے ہیں, نجم صاحب سے پوچھیے گا کہ کچھ ہمیں بھی گرو بتائیں. محنت کریں یار, صبح سے لے کے شام تک خدا کی قسم ہے کہ محنت پہنچتی نہیں ہوتے تک. چلیں آپ طنز کرنا چاہ رہے ہیں تو میں, میری آپ کی پہلی ملاقات ہے اس لیے میں تو نہیں کروں گا, میں تو نہیں کروں گا, آپ طنز کر سکتے ہیں. کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے سلیکشن کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان ریلویز کا جہاں تک سوال ہے, یہ باقاعدہ طور پہ ایڈورٹائز کی گئی. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ذوالفقار میتو, ابراہیم لکی سب نے اپلائی کیا, اور چونکہ میرا ایکسپیرینس وغیرہ چیزیں تھیں تو میں پاکستان ریلویز میں نے کیوں اپلائی کیا, اصل بات یہ ہے, باقی چیزیں چھوڑیں. جہاں میں نے کیریئر چل رہا تھا, میں اس وقت میں پرائم ٹائم شو کر رہا تھا سٹی 42 کا, کیوں گیا ذیشان, یہ بڑا پرسنل سی چیز ہے. اب تو آپ نہ بتانا چاہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے 3.5 سال کا تھا, میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی, وہ ریلوے میں تھے. میں اپنی والدہ کے ساتھ ایکسپریس کا چیف رپورٹر تھا, موٹر سائیکل پر ان کی پینشن لینے جاتا تھا اسی ریلوے ہیڈ کوارٹر کے باہر. میری والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی نا, آخری دفعہ ریلوے وہ ایکسپریس کا چیف رپورٹر ہونے کے باوجود, چونکہ مجھے بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی ریلوے میں, ایک نا نو میرج سرٹیفکیٹ جمع کروانا پڑتا تھا. کہ آپ شادی شدہ نہیں؟ ہاں, والدہ بیوہ تھی. تو ہم وہاں پر گئے, ہم نا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک افسر کے باہر کمرے کے بیٹھے رہے کہ اس نے نو میرج سرٹیفکیٹ کو ویریفائی اٹیسٹ کرنا تھا. جب یہ آئی نا ڈی جی پی آر کی پوسٹ گریڈ 21 کی, پھر میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو آخر تک میں ان کے ساتھ نا, ہم موٹر سائیکل پہ اسی ریلوے ہیڈ کوارٹر میں پینشن لینے انہی دیواروں کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے تھے, کیونکہ ہمارا گھر کا بل دینا ہوتا تھا, باقی چیزیں وہ اسی خرچے سے اس میں ایڈجسٹ ہوتی تھیں.
آخر تک میری تنخواہ میں 13,000 روپے تھی ایکسپریس کے چیف رپورٹر کے طور پہ بھی. پھر آج ٹی وی میں نے 18 پہ جوائن کیا تھا. تو یہ 3-4 ہزار ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جب یہ آئی نا, میرے والد ریلوے میں ہیڈ کلرک تھے, انہوں نے ایم اے انگلش کیا ہوا تھا, LLB کیا ہوا تھا, شاید اوپر بہت جاتے ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے لیے یہ ایک ایسی اپرچونٹی تھی کہ جہاں اس باپ کی جگہ پر اس ادارے میں جا کے بیٹھ جاؤں جہاں پہ ساری عمر جس کی دیواروں ہم جا کے پینشن لیتے رہے. میرے لیے یہ ایک ایموشنل سی چیز تھی. اس لیے مجھے فاروق فیصل نے کہا, جس دن میرے جوائننگ ہوئی, فاروق فیصل بھائی کا میسیج آیا, کہتا ہے کہ چول ماری ہو. میں نے جب فاروق کو فون کیا, میں نے کہا فاروق بھائی زندگی ساری عمر جرنلزم کر دے رہا گا, مجھے ایک دفعہ جانے دیں جہاں میرا باپ ہوا کرتا تھا. میں نے تو اپنے باپ کو یاد بھی نہیں ہے مجھے کہ کیا تھا. تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب آئے, انہوں نے میرے خلاف نیب کی انکوائری کھلوائی, سارا کچھ. 1 روپے کا وہاں پہ کوئی جو تھا, گئے واپس آ گئے. جس دن شیخ صاحب آئے واپس آ گئے, ان سے نہیں بنتی تھی. باقی رہ گئی PTV والی. آپ نے ریزائن دیا تھا؟ جی میں نے ریزائن کر دیا تھا. آپ کو مطلب ایسا سچ کوئی نکالا نہیں گیا؟ نہیں میں نے ریزائن آن دی ریکارڈ ہے, میں نے استعفیٰ دے دیا تھا جس دن شیخ صاحب, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شیخ صاحب نے افسروں کی بےزتی کی ہے. میں ان کے سامنے گیا تو انہوں نے میری بھی کر دی ہے. تو میں نے چھوڑ کے آ گیا. ایک کام تھا, پروفیشنل کام تھا, ڈائریکٹر جنرل پبلیشنز کے طور پہ یہ ایک صحافیانہ ہی کام تھا, وہ کیا. لیکن میرے پیچھے اس کی ایک ایموشنل چیز تھی, نمبر 1. نمبر 2, PTV پہ آ جائیں. پچھلی دفعہ جو آپ نے کہا نا پہلے پی ٹی وی کا تو یہ ہوا کہ مجھ سے پہلے وہ 17,000 روپے لیتے تھے جو پروگرام کرتے تھے. مجھے ان کی جگہ بھیجا گیا تو وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کی اور مریم اورنگزیب کی آپس میں ٹھن گئی. جب میرا چیک آیا تو 1,500 روپے کا تھا پروگرام کا. میں رات کو 11 بجے جاتا تھا پروگرام کرنے کے لیے, اور انہوں نے 1,500 روپے کے چیک کے حساب سے مجھے پیمنٹ کر دی, کیونکہ قاسمی صاحب کا اور اس وقت مریم اورنگزیب کا پھڈا ہو گیا. مجھے قاسمی صاحب میں رگڑا گیا, تو وہ پچھلا تو چھوڑ دیا. میں قاسمی صاحب کی طرف سے تھا. میں نے مریم اورنگزیب کو کافی میسج کیا کہ بی بی جو پیسے دوسروں کو دے رہی تھی وہ تو دے دو جو ہم سے پہلے دے رہے تھے. انہوں نے رپلائی تک نہیں کیا, اللہ ان کو جزا دے. چلیں جی, گزر گیا وقت. وہ چند مہینوں کی 6 مہینوں کی شاید تھی ایکسرسائز. اب آ جائیں اس کے اوپر. نشان مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اگر ہم لوگ جا کے بات نہیں کریں گے, ہم لوگ جا کے کام نہیں کریں گے, تو کیا بھارت اور اسرائیل سے لوگ آئیں گے کام کرنے کے لیے؟ ہم نہیں کرنا ہے نا. کیا میں وہاں پر جا کر پاکستان ایک اعزاز کی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ ٹی وی پر بیٹھ کے جب آپریشن مارکہ حق ہو رہا تھا, آپریشن بنیان محسوس ہو رہا تھا, یقین کریں مجھے اعزاز فیل ہوتا تھا کہ میں اسٹیٹ ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی ریاست کا, اپنے ملک کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. اور ہمارے زیادہ تر پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل بہت کم ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر اسٹیٹ کا. تو ایک تو 30 لاکھ تنخواہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے, نمبر 1. نمبر, اور جب میں گیا تھا 10 سے بھی کم ہے, 10 سے بھی اس وقت 10 سے بھی کم ہے. گھر الاؤنس پیٹرول کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ہم لوگ اتنے ہی اسی قسم کے امپلائی ہیں جس قسم کا رضی تھا کہ ایک آفس آرڈر آئے گا اور ہم جو ہے باہر, ہمارا کوئی اس میں یا آفس آرڈر آ جائے گا یا گورنمنٹ بدل جائے گی, یا گورنمنٹ بدل جائے گی, تو اس کے بعد بھی کوئی ہمیں دیکھیں. میڈیا کا ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, یہ تو پی ٹی وی ہے نا, یہاں پر تو شاید اب عدالت بھی جا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا میڈیا کا ہے کیا یار, آپ کو ایک مالک کہہ دے کل سے نہیں آنا, ختم ہو گیا نا. تو یہ جو اس وقت چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پی ٹی وی پہ پرائم ٹائم شو کرنا اور اپنی اسٹیٹ کی, اپنی ریاست کی بات کرنا میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے. میں اس پر ہرگز شرمندہ نہیں ہوں. نہیں بنتا بھی نہیں ہے شرمندہ ہونا. ہاں, میں اس پہ لوگوں کو جو اعتراض تھا وہ آپ کو بھی ظاہر ہے بات ہے پتہ لگتا ہوگا. اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ایک اس وقت تو جو ہم جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا, جن لوگوں نے یہ باتیں کی, وہ خود تو یار کروڑوں روپے کماتے رہے ہیں, اپنے بڑی چیزیں لیتے رہے ہیں. ہمارے پاس اس میں نہ کوئی گاڑی ہے نہ کچھ اور ہے, اور بس یہی ہے. نجم علی خان کو کوئی پلاٹ نہیں ملے. نجم علی خان کو چودھری پرویز علائی سے ایک پلاٹ ملا تھا. ٹھیک ہے, وہ پلاٹ نولی کی گورنمنٹ میں کبھی کوئی پلاٹ نہیں, کوئی پلاٹ نہیں ملا. آپ کو ایک اور مزے کی بات ہے, میں نے کہا نا مجھے لفافے سے یاد ہے, نجم علی خان کو کبھی کوئی لفافہ نہیں ملا, کوئی پلاٹ نہیں ملا. اچھا میں لفافہ نہیں ملے ہی نہیں کہ مطلب آفر آئی یا نجم نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, ملے ہی نہیں. میں نے خبریں میں کام شروع کیا
تو نا مجھے نہیں پتا آپ کا پوڈ کاسٹ کتنا لمبا اور یہ باتیں کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کٹیں گی, ایک ایک کوسچن بیس کے اوپر کٹیں گے. میں نے خبریں میں کام شروع کیا اور میں بالکل نیا نا BA کے بعد گیا تھا. مجھے نا انہوں نے بھیجا کہ شالمی میں قبضہ ہو رہا ہے, جاؤ وہاں پہ کوریج کر کے آؤ. میں وہاں پہ گیا تو کچھ لوگ جمع تھے, مظاہرے مزورے کر رہے تھے. انہوں نے میاں عبدالستارق MP ہوا کرتے تھے, فوت ہو گئے میں. انہوں نے نا میں نے اس کی رپورٹ بنائی, موٹر سائیکل پہ واپس آ گیا, فوٹوگرافر ساتھ تھا, واپس آ گیا. میں نے آگے خبر بنائی. تھوڑی دیر بعد نا شالمی کے تاجروں کا پورا ایک وفد آ گیا ضیاء صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی بلاؤ جی کن نے کوریج کی تھی. میں ان کے پاس لبرٹی فورم ہوتا تھا, اس میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے کہا کہ نا آپ یہ خبر روک لیں, آپ صحیح نہیں, وہ قبضہ نہیں ہے, وہ یہ مسئلہ ہے جو آگے سے جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. میں نے کہا جی میں نے تو خبر دے دی ہے, تو میں تو اس کو اب نہیں ہٹ رہا. نہیں میں نے تو دے دی, آپ ضیاء صاحب سے بات کریں, میرے ہاتھ سے نکل گئی, میں کیسے واپس لے سکتا ہوں. میں نے فائل کر دی, تب وہ ہاتھ سے لکھ کے دیتے ہوتے تھے. میں نے کہا فائل کر دی, میں نے اندر نیوز روم میں چلی گئی, میں واپس تو نہیں لے سکتا. انہوں نے جاتے وقت کہا کہ سب چھڈو پرے. آپ کو پتا تھا میری تنخواہ میں 1500 روپے تھی, بالکل شروع تھا. اس نے جاتے ہوئے کہا کہ نہیں سر چھڈو, تسی خبر جتنے مرضی لاؤ, صفحہ 2 تے لا دینا, کٹ کر دینا, یا جو مرضی کرو, اے لو پھڑو تسی ساڈے بھرا آؤ. ٹھیک ہے. میں نے کھولا تو 1000 کے 5 نوٹ تھے. میں نے جا کے 3 گنا سیلری تھی, 3 مہینے سے زیادہ کی, ہاں 3 مہینے سے زیادہ سیلری تھی. تب پیٹرول بھی 14-15 روپے لیٹر ہوتا تھا, 12 روپے. تو میں نے نا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میرا کیا کرنا ہے. میں نے نا وہ جا کے ضیاء صاحب کو ملا. میں نے کہا سر یہ بندے آئے تھے, یہ اس طرح پیسے دے گئے. انہوں نے خیر میاں عبدالستار کو بلا لیا, بڑی اس کی بےزتی, خبریں ٹکا کے لگ گئی. اچھا اس کے بعد ایک مینار پاکستان امام کعبہ ہے, ایک مذہبی جماعت کی طرف سے, وہ میں کوریج, دینی جماعتیں مجھے مل گئیں شروع میں کوریج کر کے آیا. ان کا بھی بندہ آیا, وہ بھی کوئی 1000 روپے کے نوٹ مجھے پکڑانے لگا. میں نے اس کی ٹکا کے جب کی تو جواد فیضی بڑے ہمارے سینئر رپورٹر ہوتے تھے مذہبی, ان کا فون آ گیا. تو اس طرح نا شروع سے ایک عادت پڑ گئی کہ, اور ابھی بھی میں جب سٹی 42 میں یا لاہور رنگ میں ہے, آپ کو لاہور کا شاید ہی کوئی بازار ایسا ہوگا, شاید ہی کوئی تنظیم ڈاکٹروں کی, انجینئروں کی ہوگی, ٹیچرز کی ہوگی, ایپکا ہوگی, کوئی بھی ہوگی. آپ میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان سے چائے بھی پیوں جا کے نا. اللہ کا شکر ہے. میرے سامنے میرے جو سینئر ہیں نجم علی خان صاحب, وہ جب آئینے میں جاتے ہیں تو وہ خود کو آرام سے تحمل سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے کرپشن نہیں کی. الحمدللہ. میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں, اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں, مجھے ضمیر مطمئن ہے. میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جس پر مجھے اپنے رب کے سامنے, اپنے خاندان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے.